اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 701۔ بصر بن سعید کہتے ہیں کہ زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ نے انہیں ابو جہیم رضی اللہ عنہ کے پاس یہ پوچھنے کے لیے بھیجا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نمازی کے آگے سے گزرنے والے کے بارے میں کیا سنا ہے؟ تو ابو جہیم رضی اللہ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والا یہ جان لے کہ اس پر کس قدر گناہ ہے تو اس کو نمازی کے سامنے گزرنے سے 40 دن یا مہینے یا سال تک وہیں کھڑا رہنا بہتر لگتا۔ ابو نضر کہتے ہیں، مجھے معلوم نہیں کہ انہوں نے 40 دن کہا یا 40 مہینے یا 40 سال۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 702۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور سلیمان کی روایت میں ہے کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا، جب آدمی کے سامنے کجاوے کے اگلے حصے کی لکڑی کے برابر کوئی چیز نہ ہو تو گدھے، کالے کتے اور عورت کے گزر جانے سے اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ میں نے عرض کیا، سرخ، زرد یا سفید رنگ کے کتے کے مقابلے میں کالے کتے کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا، میرے بھتیجے، میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ہی پوچھا تھا جیسے تم نے مجھ سے پوچھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کالا کتا شیطان ہے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 703۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، شعبہ نے اسے مرفوعاً روایت کیا ہے، نماز حائضہ عورت اور کتا مصلی کے سامنے گزرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 704۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اکرمہ کہتے ہیں کہ میرا گمان ہے کہ وہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، جب تم میں سے کوئی شخص بغیر سترہ کے نماز پڑھے تو اس کی نماز کتا، گدھا، سور، یہودی، مجوسی اور عورت کے گزرنے سے باطل ہو جاتی ہے، البتہ یہ ایک پتھر کی مار کی دوری سے گزریں تو نماز ہو جائے گی۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 705۔ یزید بن عمران کہتے ہیں کہ میں نے تبوک میں ایک اپاہج کو دیکھا، اس نے کہا، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گدھے پر سوار ہو کر گزرا اور آپ نماز پڑھ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، اس کی چال کاٹ دے، تو میں اس دن کے بعد سے گدھے پر سوار ہو کر چل نہیں سکا۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 706۔ سعید سے اسی سند سے اسی مفہوم کی حدیث مروی ہے، اس میں انہوں نے یہ اضافہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے ہماری نماز کاٹ دی، اللہ اس کی چال کاٹ دے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 707۔ غزوان کہتے ہیں کہ وہ حج کو جاتے ہوئے تبوک میں اترے، انہیں ایک اپاہج آدمی نظر آیا، انہوں نے اس سے اس کا حال پوچھا، تو اس آدمی نے غزوان سے کہا کہ میں تم سے ایک حدیث بیان کروں گا، بشرط یہ کہ تم اس حدیث کو کسی سے اس وقت تک بیان نہ کرنا جب تک تم یہ سننا کہ میں زندہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں ایک درخت کی آڑ میں اترے اور فرمایا، یہ ہمارا قبلہ ہے، پھر آپ نے اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی شروع کی۔ میں ایک لڑکا تھا، دوڑتا ہوا آیا، یہاں تک کہ آپ کے اور درخت کے بیچ سے ہو کر گزر گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے ہماری نماز کاٹ دی، اللہ اس کا قدم کاٹ دے، چنانچہ اس روز سے آج تک میں اس پر کھڑا نہ ہو سکا۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 708۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اذاخر کی گھاٹی میں اترے تو نماز کا وقت ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیوار کو قبلہ بنا کر اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی اور ہم آپ کے پیچھے تھے،
اتنے میں بکری کا ایک بچہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرنے لگا تو آپ اسے دفع کرتے رہے یہاں تک کہ آپ کا پیٹ دیوار میں چپک گیا، وہ سامنے سے نہ جا سکے۔ آخر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سے ہو کر چلا گیا۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 709۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک بکری کا بچہ آپ کے سامنے سے گزرنے لگا تو آپ اسے دور کرنے لگے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 710۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور قبلے کے بیچ میں ہوتی تھی۔ شعبہ کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا اور میں حائضہ ہوتی تھی۔